ماشاء اللہ حمید گول صاحب کے بیٹے عبداللہ گول صاحب، ان کی زندگی کا شاندار اور بہترین تبصرہ ضرور دیکھیے۔ ایک گھوڑے پہ پاکستان کا پرچم اور ایک طرف سعودی عرب کا پرچم، کیا خوبصورت بہار تھی، کیا نظارہ تھا، دل دیکھ کے ایک دفعہ سینے میں، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، ٹھنڈ پہ گئی جے، مطلب، اور ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑ گئی، اور شریکوں کے جو سینوں پہ جو ہے وہ سانپ لوٹ گئے، اور وہ شریک تو ہیں اسرائیل اور بھارت، آپ تو جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، پاکستان کے پاس جو میسائل سسٹم ہیں وہ تل ابیب تک بڑے مزے سے، بڑے پیار سے پہنچ جاتے ہیں۔ نیوکلیئر کنٹری ہے اور عالم اسلام کی واحد سپر پاور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حافظ عاصم منیر صاحب کو جو ہے لوگوں نے کیسے جو ہے وہاں گلے لگایا، کیسے وہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ہاٹ چاکلیٹ کی طرح جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ استقبال ہو رہا تھا، اور ہاتھوں ہاتھ بک رہے تھے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا چلا تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ جیت کے آیا ہے، میدان جنگ کا فاتح ہے، اور اس سے جو ہے وہ اس نے اپنے سے بڑی طاقت کو جو ہے للکار دیا ہے، اور اللہ نے اس کو فتح یاب کیا۔ 5 اور ممالک ہیں جو دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کرنے کو تیار کھڑے ہیں۔ ابھی تو تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، ابھی تو ہم نے اسرائیل اور ہندوستان کو تھوڑا تیل دینا ہے تاکہ جو ہے نا ان کے جو بیٹھے ہوئے رنگ پسٹن ہے نا وہ ذرا ٹھیک ہو جائیں۔ ہمیں ابھی تیل دینا ہے ان کو پراپر، کچھ دے چکے ہیں اور کچھ دینے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ چین کا دست شفقت، روس کی قربت، اور پاکستان کا عمل، اور پاکستان کا کردار، اور پاکستان کی افواج کا پروفیشنلزم، یہ تمام جو ہے ایک انشاءاللہ تعالی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مکہ ثابت ہوگا۔ ترقی جو ہے وہ اپنے عروج پہ جاتی نظر آئے گی، کیونکہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی تو ہے لیکن پیسے کی قلت ہے، اور پیسہ جن کے پاس ہے وہ اب ہمارے ساتھ ہے۔ پاک جو بھارت جنگ تھی وہ ایک خاص طور پر میرے خیال میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا، جس میں پاکستان کے متعلق جو چہمہ گوئیاں تھیں کہ یہ کمزور ملک ہے، یہ پتہ نہیں انڈیا کے مقابلے میں کھڑا ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا، اپنی سیکیورٹی کا بھی بندوبست کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ تمام جو چہمہ گوئیاں تھیں، وہ تمام جو سازشیں تھیں وہ بے نقاب ہو گئیں الحمدللہ، اور پاکستان نے کمال کا جواب دیا کہ ابھی بھی بات کرتا ہوں تو لطف ایک دفعہ آ جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہے اس کے اندر ایران اور اسرائیل جنگ تھی۔ ایران اور اسرائیل جنگ کے اندر یہ ہوا کہ ایران اور اسرائیل کے اندر پاکستان نے فیصلہ لیا اور یہ کہا کہ کیونکہ ایران جب پاکستان پر حملہ ہوا تو اس میں اسرائیلی ڈرونز اور ان کے پائلٹس جو تھے انہوں نے براہ راست حصہ لیا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے کہا کہ ہم ایران کو بھرپور مدد کریں گے، جس کے نتیجے میں تشکر پاکستان کے فلک شگاف نعرے ایران کی اسمبلی کے اندر گونجے پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اب اس سے یہ پوری عرب دنیا کی جو توجہ تھی وہ پاکستان پر مرکوز ہوئی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان جو ہے اسرائیل جیسے ملک کے سامنے، جو کہ پہلے ہم ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہم ایک پردہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب کیونکہ اسرائیل نے براہ راست پاکستان کو چیلنج کرنا شروع کیا ہے تو پاکستان نے بھی کھل کے جو ہے وہ اپنے جو انٹینشن ہیں ان کا اظہار کر دیا۔ اس کی بنیاد کے اوپر سعودی عرب جو تھا، جب قطر اور کے اندر مذاکرات ہونے شروع ہوئے تو اس کے بعد عرب لیگ کے اجلاس جو تھا وہ اس معاہدے کا بنیادی مظہر ہے، اور اس میں پھر پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو یعنی کہ پاکستان کو فضا کے اندر F-15 کی سلامی اور اپنے گھیرے میں جہاز پاکستان ایئر فورس 1 کو لینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کا وہاں موجود ہونا، نیشنل گارڈز کا جو ہے سلامی دینا، اور پھر ولی عہد جو ہے ان کا باہر کھڑے ہو کے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کرنا، آرمی چیف سے ملاقات کرنا اور معاہدات کے اوپر عمل درآمد کرنا۔ اس کے اندر ایک کردار جس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، جو ہمیشہ سے چھپے رستم رہتے ہیں، ان کا نام ہے DGISI جناب جنرل
आसिम मलिक साहब जो हैं वो अपना काम करते रहे और खामोशी से जो सऊदी इंटेलिजेंस GID, जिसको इस्तखबारात भी कहते हैं, उसके साथ रवाबित बढ़ाए और GID के जरिए, क्योंकि किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है वो उसकी पॉलिसी साजी के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करती है। तो मैं समझता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होने के साथ साथ उन्होंने जो किरदार अदा किया है वो एक खामोश छुपा रुस्तम का किरदार है। मार्कोर आपको पता है जो है छोड़ता नहीं है, दुश्मन को चुन चुन के मारता है। तो मैं ये उनको भी मैं जरूर ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में अब चंद चीजों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। पहली बात यह है कि ये मुआहदे के नतीजे के अंदर अगर किसी भी दोनों मुमालिक में से किसी एक पर हमला होता है तो वो दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा और ऑटोमेटिकली जो है वो किरदार अदा होना शुरू हो जाएगा जो बुनियानो मरसूस के अंदर हुआ। याद रखिए, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल सिस्टम हैं वो तेल अवीव तक बड़े मजे से, बड़े प्यार से पहुंच जाते हैं। और यही बात थी कि 2024 के अंदर जब बाइडन इंतजामिया जाते जाते भारत को खुश करने के लिए और इसराइल को राम करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के जो सॉलिड स्टेट फ्यूल शाहीन 3 के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाई और 5 हमारी कंपनियों को जो है ब्लैकलिस्ट किया। ये शाहीन 3 क्योंकि वहां पहुंचता है, इस वजह से तेल अवीव को जो है वो हमारे से खतरात लाहक हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है और आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। आपने देखा कि हाफिज आसिम मुनीर साहब को जो है लोगों ने कैसे जो है वहां गले लगाया, कैसे वो जो है वो जिसको कहते हैं ना हॉट चॉकलेट की तरह जो है वो उनका जो है वो इस्तकबाल हो रहा था और हाथों हाथ बिक रहे थे वो। क्यों? क्योंकि सबको पता चला था कि ये जो बंदा है ये जीत के आया है, मैदान जंग का फातेह है और इससे जो है वो इसने अपने से बड़ी ताकत को जो है ललकार दिया है और अल्लाह ने इसको फतह याद किया। इस वजह से हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का किरदार एक अहम तरीन किरदार है। उन्होंने एक बहादुराना और दलेराना पॉलिसी अपनाई जिसके नतीजे के अंदर आज हम जो ये काम कर रहे हैं, जो हमारा मुआहदा हुआ है। अब इस मुआहदे के कुछ और पहलू हैं। पहला है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां पाकिस्तान के छोटे वेपन्स जो हैं वो बनते हैं, जिसके अंदर G3 राइफल्स हैं, सब मशीन गन्स हैं, पिस्टल्स हैं और आर्टिलरी शेल्स हैं। ये एक हमारा ये पहलू आ गया। दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, यानी कि जहां से पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो रन होता है। ये तीसरा है नेस्टैप, जहां पाकिस्तान ड्रोन बना रहा है और साइबर स्पेस जो है उसके अंदर अपनी एनग्रेस जो है वो दिखा रहा है। चौथा जो इसका पहलू है वो है पाकिस्तान एयर वेपन कॉम्प्लेक्स और कामरा, जहां पाकिस्तान अपने फिजाइया के हवाले से अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है, जिसकी तफसीलात मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जो पांचवी चीज इसके अंदर जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, जहां न्यूक्लियर हमले की सूरत में भी जो टैंक बनाए जाते हैं, अल खालिद, जर्रार और दीगर टैंक और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो हैं, ये एक बहुत बड़ी दिफाई इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। गर्ज ये कि इसी तरीके से पाकिस्तान नेवल शिप डॉकयार्ड जो है वो इसका एक और पहलू है जिसकी अगेन तफसीलात नहीं बताई जा सकती। मकसद यहाँ ये कहने का है कि ये तमाम दिफाई शोबा जो है ये इंशाअल्लाह ताला अब आपको इसमें तरक्की जो है वो अपने अरूज पे जाती नजर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन पैसे की किल्लत है और पैसा जिनके पास है वो अब हमारे साथ है। एक घोड़े पे पाकिस्तान का परचम और एक तरफ सऊदी अरब का परचम। क्या खूबसूरत बहार थी, क्या नजारा था। दिल देख के एक दफा सीने में, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, ठंड पै गई जे, मतलब और हमारे सीनों में ठंड पड़ गई और शरीकों के जो सीनों पे जो है वो सांप लौट गए और वो शरीक तो है इसराइल और भारत, आप तो जानते हैं। तो पाकिस्तान की फौजें जो हैं वो तैयार खड़ी हैं, यहाँ पहले ही तैयारी हो चुकी है। हमारे फौज में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मजीद जो इसकी बढ़ोतरी है वो भी होगी। इसके अंदर जो है पाकिस्तान के जो जाहिर है पाकिस्तान वहाँ एक अपने नुमाइंदा हमने जनरल राहील शरीफ की शक्ल में छोड़ा हुआ है
اور وہ اتنے عرصے سے جو ہے وہ ایک میرے خیال میں خاموشی سے اپنا کردار ادا کر رہے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ کون سے اسٹریٹجک لوکیشنز موجود ہیں اور سعودی عرب میں پاکستانی فوجیں جو ہیں وہ آپ کو جلد اترتی نظر آئیں گی, جہاں پاکستان کے جو افواج ہے ان کو شاندار انداز میں استقبال کیا جائے گا, ویسے ہی جیسے بنیان مرصوص کی فتح کے بعد ہمارے حاجیوں کا دف بجا بجا کر استقبال کیا گیا تھا. اس پہ صرف یہی بات ختم نہیں ہوگی, اور بھی بہت کچھ ہوگا. 5 اور ممالک ہیں جو دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کرنے کو تیار کھڑے ہیں. ابھی تو تیل دیکھیں, تیل کی دھار دیکھیں. ابھی تو ہم نے اسرائیل اور ہندوستان کو تھوڑا تیل دینا ہے تاکہ جو ہے نا ان کے جو بیٹھے ہوئے رنگ پسٹن ہے نا وہ ذرا ٹھیک ہو جائیں. ہمیں ابھی تیل دینا ہے ان کو پراپر. کچھ دے چکے ہیں اور کچھ دینے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیں گے اس کے بہت دور رس نتائج نکلیں گے, کیونکہ ایک اور ملک ہے عرب ملک جس کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل, اور وہ ابھی باقاعدہ اخبارات کی بھی زینت بننے والا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس معاملے کو کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن جیسے میں آپ کے ساتھ پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ چین کے لیے ایک اہم ترین جو ہے وہ چیلنج ہے, کیونکہ چین جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ چین کی جو ایک ابھی جو 3 ستمبر کو انہوں نے ایک پالیسی دی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ دنیا یونی پولر نہیں بلکہ ملٹی پولر ہو گئی ہے, اور اس کے ایک ہفتے کے بعد قطر پر حملہ کر کے امریکہ نے یہ باور کرایا تھا کہ نہیں جناب ابھی بھی گیم جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. تو میرا خیال ہے پانسا پلٹنے والا ہے. چین جو ہے پاکستان کی پیٹھ کے اوپر موجود ہے. چین کا دست شفقت, روس کی قربت اور پاکستان کا عمل اور پاکستان کا کردار اور پاکستان کی افواج کا پروفیشنلزم, یہ تمام جو ہے ایک انشاءاللہ تعالی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مکہ ثابت ہوگا. بہت پیاری سی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر ویڈیو آئیں گی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.